دوسری طرف تعداد اربوں میں ہے، کروڑوں میں نہیں، تعداد اربوں میں ہے، لیکن مغربی دنیا سے ایک فاتر العقل شخص اٹھتا ہے اور حکومت کی اجازت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی توہین کرتا ہے، اتنی بڑی جسارت کرتا ہے، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ جس کتاب کو جلانے کی طرف جا رہا ہے وہ کتاب تورات کی تعظیم کا بھی حکم دیتی ہے، انجیل کی تعظیم کا بھی حکم دیتی ہے، اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اسے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہم تمام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی الہامی کتابیں جیسی اتاری جس نبی پر اتاری ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے اور قرآن مجید نے یہ تصدیق کر دی ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں رد و بدل کیا ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ ان آیات کو انہوں نے بدلا، مسخ کیا، تبدیل کیا، تو چونکہ یہ بھی ہمارا قرآن اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اس لیے ہمارا تو ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ الہامی کتابیں جیسی اتری ہم اس طرح ان پر ایمان رکھتے ہیں، ویسے یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو اس وقت موجود ہیں یہ وہ نہیں ہیں، لیکن توجہ طلب بات، ہر مسلمان کو پتا ہے کہ یہ تورات اور انجیل وہ نہیں جو ان انبیاء پر اتری، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، ویسی نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر، تم مسلمان کے ایمان، اس کے جذبے اور اس کی محبت کو داد کیوں نہیں دیتے؟ یہ سمجھتے ہوئے، یہ ایمان رکھتے ہوئے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ تعریف شدہ ہے، یہ اصل نہیں ہے، اس کے باوجود وہ تورات اور انجیل کی توہین پھر بھی نہیں کرتا۔ یہ بڑی سمجھنے والی اور مغربی دنیا کو پیغام دینے والی بات ہے کہ ہم تو اس کتاب کو اپنے ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے جو تمہارے پاس، تمہارے چرچز میں، تمہارے کلیساؤں میں موجود ہے، ہم اس کے صحیح نہ ہونے کا ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں، اور جو اتری تھی اس کے صحیح ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے تعریف شدہ ہونے کے باوجود ہمارا مذہب ان کی بھی توہین کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو تعریف شدہ کتاب کی اجازت اگر ہمارا مذہب ہمیں نہیں دے رہا ہے تو تمہیں کس بات نے اس بات پر آمادہ کیا ہوا ہے کہ تم لاریب کتاب، اور پھر میں نے اس موقع پر ایک جملہ عرض کیا ہوا ہے، آپ کی بھی نظر کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں پیغام ہے خطیب داتا دربار کی طرف سے، داتا صاحب کے ماننے والوں کی طرف سے، حضور کے غلاموں کی طرف سے پیغام ہے مغربی دنیا کو کہ ظالموں، قرآن کو جلاؤ نہیں، قرآن کو جلاؤ نہیں، قرآن کو پڑھو، کھولو، جلانے کی بجائے اسے کھول کر پڑھو، اس کو سمجھو، تم جب اسے پڑھ لو گے، جب اسے سمجھ لو گے، پھر تم اسے جلانے والوں میں نہیں رہو گے، اٹھا کر سینے سے لگانے والوں میں آ جاؤ گے۔ اس لیے کہ اس کتاب میں تو سحر ایسا ہے، اس کتاب میں تو اثر پذیری اتنی ہے، اثر انگیزی اتنی ہے، اس کتاب میں تو تاثیر اتنی ہے کہ جن کی زبان تھی جب نبی علیہ السلام نے پڑھنا شروع کیا نا، اب پڑھنے والا محبوب خدا ہو، تلاوت کرنے والا محبوب خدا ہو، جو زبان پر تلاوت کی جا رہی ہے وہ کلام خدا ہو، لانے والا فرشتوں کا سردار ہو، سننے والے حضور کے اہل بیت اور حضور کے صحابہ ہوں، تو منظر ذرا دیکھیں نا کیا بنا ہوگا۔ تو انہوں نے جب دیکھا نا جناب کہ یہ قرآن پڑھتے ہوئے تو اثر ایسا ہے، اس کے الفاظ کا، اس کے معانی کا، اس کی لے کا، اس کے اسرار و رموز کا اثر ایسا ہے کہ راہ چلتا ہوا رک کے کھڑا ہو جاتا ہے، رک کے کھڑا ہو کے سنتا ہے کہ یہ کلام کیسا شیریں ہے، یہ کیسا میٹھا کلام ہے۔ تو انہوں نے کہا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ انہوں نے فرمایا ایک کام کرو، کنچ انگلیاں پا لاؤ،
کہیں قرآن پڑھا جا رہا ہو تو کانوں میں انگلیاں ڈال کے وہاں سے گزر جاؤ. ہم انہیں آج کے زمانے کے بھی ان کافروں کو کہنا چاہتے ہیں، اور قرآن کو کان میں انگلیاں ڈال کر سننے سے مت بچو، اپنی بغض کا اظہار، اس کی توہین اور اس کو جلانے سے مت کرو، بلکہ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کو پڑھنے والوں میں ہو جاؤ، پھر تم اس کو جلانے والوں میں نہیں، اس کو سینے سے لگانے والوں میں آ جاؤ. لیکن اتنی طاقت، اتنی قوت ہونے کے باوجود آپ کے سامنے ہے کہ کتنی آواز بلند ہوئی ہے. اور میں تو اپنے طور پہ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جرأت ہوئی کیسے، یہ جرأت ہوئی کیسے؟ جب دشمن کو پتہ چل جائے، دشمن کو پتہ چل جائے کہ میرا جس سے مقابلہ ہے وہ جاگ بھی رہا ہے اور اس نے اپنا حفاظت کا پورا انتظام بھی کیا ہوا ہے، تے گھر اسلحہ بھی پیا ہے تے جاگدا بھی پیا ہے، تے اگلے نو ٹینشن پرواہ بھی کوئی نہیں، تو دشمن جتنا بڑا ہو، چور اس گھر کی طرف، اس گلی سے گزرنے کی جرأت نہیں کرتا. قرآن چور اس گلی سے گزرنے کی جرأت نہیں کر. اور جڑے محلے محلے والے رل کے تے پہرے دار مقرر کر لین نا کہ جناب تو واری نال پہرا دینا، اس محلے چوری نہیں ہوندی، اس محلے میں چوری نہیں ہوتی ہے. سوالیہ نشان امت مسلمہ پر، مجھ سمیت، آپ سب سمیت، ہر ایک کے اوپر، اور عام بندے سے لے کے حکمران تک، سوالیہ نشان یہ ہے کہ یہ جرأت ہوئی کیسے، یہ جرأت ملی کیسے، اتنی بے باکی آئی کیسے، کیوں؟ ان کو پتا تھا، ان کو پتا ہے کہ یہ کیا کر لیں گے. ہماری کمزوری، ہماری نااتفاقی، ہماری دنیا کی محبت، ہماری آپس میں انتشار پسندی، ہمارے آپس میں عدم استحکام، وہ سیاسی ہو، وہ معاشی ہو، وہ تعلیمی ہو، وہ عدالت کے نظام میں ہو، وہ کسی بھی جگہ ہو، عدم استحکام، اداروں کا عدم استحکام، اداروں کا آپس میں تصادم، یہ ایک ایسی چیز ہے جو دشمن کو بذات خود جرأت مند کر دیتا ہے، کمزور دشمن کو بھی دلیر کر دیتا ہے. اگر اس کو پتا ہو کہ جناب اے کام کرن نال ہاتھ گچی تے آ جانا، معاشی طور پر بھی، کسی طریقے پر بھی، تو ظاہر ہے کوئی شخص ایسی جرأت نہیں کر سکتا ہے. ایسے حالات میں جہاں احتجاج اپنے اپنے طور پہ کیا گیا ہے اور اپنی اپنی محبت کا اظہار کیا گیا ہے، کسی نے قرآن پڑھ کے کیا ہے، کسی نے قرآن سر پہ اٹھا کے احتجاج کیا ہے، کسی نے سینے سے لگا کر کیا ہے، کسی نے قرآن تقسیم کر کے کیا ہے. کویت نے سویڈش لینگویج میں 1,00,000 قرآن مجید کا ترجمہ ٹرانسلیٹ کر کے ان کی لینگویج میں ان کے ملک میں بھیجا ہے کہ لو جناب، ان کی زبان میں قرآن کا ترجمہ کر کے بھیجا ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ بھی ایک بدلے کی اور یہ بھی ایک احتجاج کی صورت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج کبھی نبی علیہ السلام کی توہین کے حوالے سے، کبھی قرآن مجید کے حوالے سے، کبھی مقدسات کے حوالے سے، یہ ساری جو نوبت آ گئی ہے، اس کے آگے نبرد آزما ہونے کا واحد حل آپس میں محبت بھی ہے، قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور معاشی طور پر، سیاسی طور پر، ہر لحاظ سے، تعلیمی طور پر آپس میں استحکام بھی ہے، اتحاد بھی ہے. اس کے بغیر دشمن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے. اور پھر